ایک بدکار انسان اتنا بدکار تھا کہ لوگ اس کی بدکاریوں سے محفوظ رہنے کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کراتے ہیں، اور اس کے لیے حکم اللہ کی طرف سے یہ آتا ہے کہ اس کو اس کی بستی سے نکال دیا جائے۔ اتنا فاسق و فاجر انسان پھر آخر میں کیسے اللہ کا ولی بنتا ہے، اللہ کا محبوب بنتا ہے؟ آپ اس حکایت میں انشاءاللہ رب العزت سنیں گے، اور اس حکایت کو سن کر کے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ ہاں، اگر آپ کو پسند آئے تو ایک لائک ضرور کرنا، چینل پر پہلی مرتبہ اگر آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا۔ دوستو، حکایت کچھ اس طریقے سے ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نہایت ہی فاجر و فاسق انسان تھا، جو اپنی بدکاریوں سے کبھی باز نہ آتا تھا۔ اہل شہر جب اس کی بدکاریوں سے عاجز آ گئے، یعنی پورے شہر والے اس کی بدکاریوں سے پریشان تھے، تو اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ بنی اسرائیل کے فلاں شہر میں ایک بدکار جوان رہتا ہے۔ اتنا بدکار تھا کہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ اللہ اس کے شر سے محفوظ فرما دے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی بھیجی کہ فلاں شہر میں، یعنی جس شہر میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام رہتے تھے، وہاں یہ نوجوان، وہاں یہ انسان نہیں رہتا تھا، دوسرے شہر میں رہتا تھا۔ حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کے فلاں شہر میں ایک بدکار جوان رہتا ہے، اسے شہر سے نکال دیجیے تاکہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے سارے شہر پر آگ نہ برسے۔ اللہ اکبر! اتنا بدکار شخص کہ اس کی بدکاریوں سے نوبت یہ آ گئی تھی کہ اس شہر کے اوپر جس میں وہ رہتا تھا آگ برسنے لگے۔ اللہ نے حکم فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اسے اس کی بستی سے نکال دیا، اور وہ دوسری بستی میں چلا گیا۔ جب اس کو اس بستی سے نکالا گیا، اس شہر سے نکالا گیا، پھر فرمان الہی ہوا کہ اسے اس بستی سے بھی نکال دیجیے، یعنی کہ پہلے جس شہر میں رہتا تھا وہاں سے نکالنے کا حکم آیا۔ جب دوسرے شہر میں گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ بات نہیں مانتا تھا اور اس کے شر سے سب پریشان تھے، تو جب دوسرے شہر میں جائے گا تو انسان ایسے اپنی عادت کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تو حکم ہوا کہ اسے اس بستی سے بھی نکال دیجیے جس میں وہ بعد میں گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس بستی سے بھی نکال دیا، تو اس نے ایک ایسے غار پر ٹھکانہ بنایا جہاں نہ کوئی انسان تھا اور نہ ہی کسی چرند پرند کا گزر تھا۔ قرب و جوار میں نہ کہیں آبادی تھی اور نہ دور دور تک سبزے کا کوئی پتہ تھا۔ اس غار میں آ کر وہ جوان بیمار ہو گیا۔ جب وہ بیمار ہوا، اس کی تیمہ داری کے لیے کوئی شخص بھی اس کے آس پاس موجود نہ تھا جو اس کی دیکھ بھال کرتا، جو اس کی خدمت کرتا۔ جب اس کو شہر سے نکال دیا گیا، اس کے بچوں سے جدا اس کو کر دیا گیا، اس کے گھر والوں سے، اس کے رشتہ داروں سے، سب سے اسے دور کر دیا گیا اللہ کے حکم سے۔ اب اس کے پاس میں کوئی خدمت کرنے کے لیے نہیں تھا۔ وہ ضعیف اور ناتوانی سے زمین پر گر پڑا اور کہنے لگا، کاش اس وقت اگر میری ماں میرے پاس موجود ہوتی تو مجھ پر شفقت کرتی اور میری اس بے کسی اور بے بسی پر روتی۔ اگر میرا باپ ہوتا تو میری نگہبانی، نگہداشت و مدد کرتا۔ اگر میری بیوی ہوتی تو میری جدائی پر روتی۔ اگر میرے بچے اس وقت موجود ہوتے تو کہتے، اے رب، ہمارے عاجز، گنہگار، بدکار اور مسافر باپ کو بخش دے، جس سے پہلے تو شہر بدر کیا گیا اور پھر دوسری بستی سے بھی نکال دیا گیا تھا، اور اب وہ غار میں بھی ہر ایک چیز سے نا امید ہو کر دنیا سے آخرت کی طرف چلا، اور وہ میرے جنازے کے پیچھے پیچھے روتے روتے چلتے اور یہ دعائیں کرتے اور یہ کہتے ہوئے چلتے۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا، اے اللہ، تو نے مجھے والدین، یعنی میرے ماں باپ اور میری بیوی اور میرے بچوں سے دور کیا ہے، مگر اپنا فضل و کرم مجھ پر عطا فرما۔ تو نے مجھے اپنے فضل و کرم سے دور نہ کرنا۔ تو نے میرا دل عزیزوں کی جدائی میں جلایا ہے، اب میرے سراپا کو میرے گناہوں کے سبب جہنم کی آگ میں نہ جلانا۔ یعنی رب کی بارگاہ میں رو رو کر کے اس نے دعائیں کرنا شروع کر دی، توبہ کرنا شروع کر دیا، گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت کو رحم آتا ہے اس کے اوپر
اسی دم اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ اس کے باپ کے ہم شکل بنا کر ایک حور کو اس کی ماں اور ایک حور کو اس کی بیوی کی ہم شکل بنا کر اور غلامان جنت کو اس کے بچوں کے روپ میں بھیج دیا۔ اللہ اکبر! کتنا اللہ کریم ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ بندہ رو رو کر کے گناہوں سے معافی مانگے، اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک وہ انسان اتنا بدکار تھا کہ اس کے بدکاریوں سے دوسرے شہر والے اور اس کے شہر والے پریشان تھے، لیکن جب اس نے رو رو کر کے دعا مانگی تو اللہ نے اس کے پاس میں حوروں کو اور غلامان جنت کو بھیج دیا۔ یہ سب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور اس کی شدت تکلیف پر آصف اور آہوازاری کرنے لگے۔ جوان انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسی مسرت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ فلاں غار کی طرف جاؤ، وہاں ہمارا ایک دوست مر گیا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ اپنا اس کو اتنا عزیز بنا لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں وہی بھیجا کہ وہاں پہ میرا ایک دوست مر گیا ہے، انتقال کر گیا ہے، تم اس غار میں چلے جاؤ، تم جا کر کے وہاں اس کی تکفین و تدفین کا انتظام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا، حکم الہی کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب غار میں پہنچے تو انہوں نے وہاں اس جوان کو مرا ہوا پایا، جس کو انہوں نے پہلے اللہ کے حکم سے شہر اور پھر دوسری بستی سے نکالا تھا۔ اس کے گرد حوریں تعزیت کرنے والوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے رب ذوالجلال، اے رب عزت، یہ تو وہی جوان ہے جسے میں نے تیرے حکم سے شہر اور بستی سے نکال دیا تھا۔ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اس کے بہت زیادہ رونے اور عزیزوں کے فراق میں تڑپنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا، اور فرشتہ کو اس کے باپ کی اور حور و غلامان کو اس کی ماں، بیوی اور بچوں کے ہم شکل بنا کر بھیجا ہے، جو غربت میں اس کی تکلیفوں پر روتے ہیں۔ جب یہ مرا تو اس کی بیچارگی پر زمین و آسمان والے روئے، اور میں ارحم الراحمین ہو کر کے پھر کیوں نہ اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ سبحان اللہ! اللہ رب العزت کتنا پیار اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ بندہ ہمیشہ گناہ کرتا رہے، ہر وقت گناہوں میں ڈوبا رہے، لیکن جب بندہ رو رو کر کے توبہ کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اے لوگو، زیادہ سے زیادہ رب کی بارگاہ میں رویا کرو، زیادہ سے زیادہ رویا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے رونے والی ہوں، اے اللہ مجھے وہ آنکھیں عطا فرما۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خشیت الہی سے تڑپنا دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید کی کوئی آیت سنتے تو خوف سے بے ہوش ہو جاتے۔ یہی وہی عمر ہیں کہ جن کے دور خلافت میں شیر اور بکریاں ایک جگہ کے اوپر پانی پیا کرتے تھے۔ یہی وہ عمر ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعاؤں میں مانگا تھا، یا اللہ عمر کو مسلمان بنا دے۔ یہی وہ عمر ہیں کہ جن کے یہ رعب و دبدبہ تھا کہ ان کے زمانے میں لوگ بھوکے سو جائیں یہ گوارا نہیں ہوتا تھا، اور ظالم خوف سے لرزا کرتے تھے۔ یہی وہ عمر ہیں جن کو جنت کی بشارت میرے مصطفیٰ کریم نے عطا فرمائی، لیکن جب قرآن کی آیت سنتے تو خوف خدا سے بے ہوش ہو جاتے۔ ایک دن ایک تنکا ہاتھ میں لے کر کے کہا حضرت عمر فاروق اعظم نے، کاش میں ایک تنکا ہوتا، کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، کاش مجھے میری ماں نہ جنتی۔ اور خوف خدا سے آپ اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے دو سیاہ نشان پڑ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خوف خدا سے روتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ اس طرح جیسے کہ دودھ دوبارہ اپنے تھنوں میں نہیں جاتا ہے، اس طریقے سے خوف خدا
سے انسان رونے والا دوزخ سے نکال دیا جائے گا، دوبارہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ میرے ملت کے مسلمان بھائیوں، زیادہ سے زیادہ رب کی بارگاہ میں رویا کرو۔ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، چنانچہ اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم ملے گا۔ اس وقت اس کی پلکوں کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے رب ذوالجلال، تیرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے، اور میں تیرے خوف سے رویا تھا، اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا اور اس شخص کو ایک اشکبار بال کے بدلے جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ وہی ایک بال اس کو جہنم سے بچا لے گا جو خوف خدا سے تر ہوا ہے۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام پکاریں گے، فلاں بن فلاں ایک بال کے بدلے نجات پا گیا، ایک بال کے بدلے نجات پا گیا۔ تو رب کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ رویا کرو، زیادہ سے زیادہ رویا کرو۔ دوستو، حدیث شریف میں ہے، کوئی ایسا بندہ مومن نہیں جس کی آنکھوں سے خوف خدا سے مکھی کے پر کے برابر آنسو بہے ہوں اور اس کی گرمی اس کے چہرے پر پہنچے اور اسے کبھی جہنم کی آگ چھوئے۔ دیکھیے سبحان اللہ، خوف خدا سے رویا، پلک تر ہوئی، بخشش ہو گئی۔ خوف خدا سے رویا اور آنسو نکلا، اگر مکھی کے پر کے برابر بھی گرمی محسوس ہوئی، اللہ رب العزت اس کو بھی معاف فرمائے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ رویا کرو، زیادہ سے زیادہ گڑ گڑایا کرو۔ دوستو، قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس سے ہیبت ناک آوازیں نکلیں گی، جس کی وجہ سے لوگ اس پر سے گزرنے میں گھبرائیں گے۔ فرمان الہی ہے، اور تم ہر گروہ کو دیکھو گے زانوں کے بل گرے ہوئے، اور ہر گروہ اپنے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ جب لوگ جہنم کے قریب آئیں گے تو اس سے سخت گرمی اور خوفناک آوازیں نکلیں گی جو 500 سال کے سفر کی دوری سے سنائی دیتی ہوں گی۔ اللہ اکبر، اتنی سخت گرمی ہوگی اور خوفناک آوازیں نکلیں گی جب ہر نبی نفسی نفسی میں کہہ رہا ہوگا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امتی امتی کہہ رہے ہوں گے۔ اس وقت جہنم سے ایک نہایت ہی بلند آگ باہر نکلے گی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی طرف بڑھے گی۔ آپ کی امت اس کی مدافعت میں کہے گی، اے آگ، تجھے نمازیوں، صدقہ دینے والوں، روزہ داروں اور خوف خدا رکھنے والوں کا واسطہ، واپس چلی جا۔ مگر آگ برابر بڑھتی چلی آئے گی۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام یہ کہتے ہوئے جہنم کی آگ امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہی ہے، آپ کی خدمت میں پانی کا ایک پیالہ پیش کریں گے اور عرض کریں گے، اے اللہ کے نبی، اس سے آگ پر چھینٹے ماریں۔ آپ آگ پر پانی کے چھینٹے ماریں گے تو وہ آگ فوراً بجھ جائے گی۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے اس پانی کے متعلق پوچھیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہیں گے، حضور، یہ خوف خدا سے رونے والے آپ کے گنہگار امتیوں کے آنسو تھے۔ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں یہ پانی آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ اسے جہنم کی آگ کو بجھا دیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے امتیوں کے اوپر کرم فرما رہا ہے کہ جو محبوب کا امتی گنہگار ہم اور آپ میں سے خوف خدا سے روتا ہے تو اس کے آنسو جو گرتے ہیں اس کو سنبھال کر کے فرشتوں کو رکھنے کا حکم فرما رہا ہے، اور باروز قیامت جہنم کی آگ انہی آنسوؤں سے واپس ہوگی۔ اللہ اتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، اللہ اتنا پیار کرتا ہے اپنے محبوب سے، تو میری ملت کے مسلمان بھائیوں، رب کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ گڑ گڑایا کرو، رویا کرو، رب سے معافی مانگا کرو۔ ابھی وقت ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ورنہ ایک دن موت آ جائے گی، اور جس طریقے سے ہم دوسرے لوگوں کو قبر میں لے جا کر کے دفن کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں دفن کر دیا جائے گا۔ بس ہم نے جو کیا وہی ہمارے ساتھ میں جائے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ہم اگر رب کو یہاں راضی کر لیں گے، اس کا صلہ آخرت میں ہمیں ملے گا۔ میرے عزیزو، میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں،
نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، صدقات دیں اور نیک اعمال کریں، ابھی وقت ہے، ابھی سدھر جاؤ، اپنے آپ کو پہچانو، آپ مسلمان ہو، مسلمان بن کر کے رہو، مسلمان ہی بن کر کے مرو، اس دنیا سے جاؤ۔ میں نے جو کچھ بتایا ہے میں امید کرتا ہوں اس کے اوپر میں بھی اور آپ بھی سبھی ابھی عمل کریں، اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں دوستو کسی اور ویڈیو میں، کسی اور ٹاپک کے ساتھ میں۔ ہاں، آپ مجھے کہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ رب العزت میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ استقامت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔